یہ نور نبوت کو اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے پیٹ میں منتقل کر دیا ہے۔ ابھی ساتھ رہے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے، میاں اور بیوی، نئی شادی 6 مہینے ہو گئے، اللہ کے محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تو حضرت عبداللہ نے سوچا گھر کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں، اب گھر بیٹھ کے فائدہ نہیں، بوڑھے ماں باپ ہو چکے ہیں، ان پر بوجھ بننا اچھی بات نہیں، چلو ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہم بھی مزدوری کرتے ہیں، ہم بھی کچھ کماتے ہیں تاکہ اپنی فیملی، بیوی اور والدین خوش رہ سکیں۔ تو زمانے کے اندر ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا بذریعہ تجارت، بزنس اور کاروبار کے لیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا حضرت آمینہ سے کہ میں بھی جاتا ہوں ملک شام اور میں بھی کاروبار کرتا ہوں، کچھ پیسے آئیں گے، ہماری لائف اور زندگی اچھی گزریں گی، ہم صرف اللہ کے محتاج رہنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ میرے شوہر، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا حضرت آمینہ سے میں ملک شام جاؤں گا، پھر آؤں گا انشاءاللہ واپس، تو میں تم کو بہت یاد کروں گا، لیکن یاد رکھو جب میں واپس آؤں گا تو میرے واسطے نئے ڈریس پہننا تاکہ تم اور میں محبت میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ دل رکھنے کے واسطے کہہ رہے تھے حضرت آمینہ کے لیے۔ ملک شام گئے، تجارت اچھی ہوئی، بزنس اچھا ہوا، کاروبار اچھا ہوا، اللہ کے محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکے تھے۔ اب جب مدینہ منورہ واپس آئے ملک شام سے تو آپ کو بخار آ گیا، ایسا شدید بخار آیا کہ سسر جی نے اور جتنے بھی سالے آپ کے تھے سب نے کہا بھائی جان آپ یہاں پر رک جائیے، ذرا آرام کیجئے، حکیم سے دوا لیجئے، جب آپ کو مکمل آرام ہو جائے گا تو ہم آپ کو مکہ پاک خود چھوڑ کر آئیں گے، آپ چنتا مت کیجئے۔ آپ رک گئے۔ جو قافلہ ملک شام گیا تھا وہ مکہ پاک واپس چلا گیا۔ مکہ پاک جب قافلہ واپس گیا تو سارے لوگ خوش، بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آج ہمارے ابو جان بزنس سے آئے ہیں، کاروبار سے آئے ہیں، خواتین خوشیاں منا رہی ہیں کہ ہمارے شوہر آ گئے، بچیاں خوشیاں منا رہی ہیں ہمارے بھیا آ گئے، پورے مکہ پاک میں خوشی کا ماحول۔ حضرت آمینہ جو ہمارے محبوب کے والدہ محترمہ ہیں، وعدے کے مطابق نہا دھو کر نیا جوڑا پہن کر دروازے پر کھڑی ہیں، آؤ میں بھی اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہوں۔ ہر عورت چاہتی کہ میں اپنے میاں کا استقبال کرے، تو سنت رسول ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے محبوب کا گھر پر استقبال کیا کرتی تھی، اور اللہ کے محبوب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کیا کرتے تھے، محبت۔ حضرت آمینہ گھنٹوں کھڑے رہیں، قافلہ چلا گیا، قافلے کا گرد و غبار بھی چلا گیا، تو پوچھا لوگوں سے عبداللہ کہاں ہے؟ آپ کے سسر اور اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے لوگوں سے پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بیمار ہے، بخار شدید ہے، مدینہ منورہ کے اندر قبیلہ بنو زہرہ میں وہاں رکے ہوئے ہیں، ان کے سالے صاحب بھی ہیں، سسر جی بھی ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں جو ان کی خدمات کر رہے ہیں، چنتا مت کرو، جب وہ اچھے ہو جائیں گے وہ لوگ خود لے کر آئیں گے۔ کئی دن گزر گئے، حضرت آمینہ روز انتظار کرتی، دن بڑھ رہے تھے، نئے مہمان دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت آمینہ انتظار کرتے کب میرے شوہر آئیں گے اور کب میرے گھر میں خوشیوں کا ماحول پیدا ہوگا۔ کئی دن گزر گئے، اپنے سسر جی سے دبے الفاظ میں کہا کوئی فرد کو یہاں سے بھیجیے مدینہ منورہ، کوئی خبر تو لے کر آئے کہ میرے شوہر کس حالت کے اندر ہے، آپ کے بیٹے کس حالت کے اندر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے 2 شخصوں کو بھیجا، جاؤ عبداللہ جس حالت میں ان کو لے کر آؤ۔ یہ دونوں شخص گئے مدینہ منورہ قبیلہ بنو زہرہ کے اندر۔ حضرت آمینہ کے امی ابو سے پوچھا کہاں ہیں عبداللہ، آپ کے داماد، آپ کے بیٹی کے شوہر؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو، اور دیگر لوگوں سے پوچھا، سب کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک 18 سال کا نوجوان
ایک 18 سال کا نوجوان جو مکہ المکرمہ کے اندر باعزت زندگی گزارتا تھا، سارا مکہ اس کو چاہتا تھا، کون اپنی زبان سے کہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ سب خاموش رہیں۔ تو پھر کہاں ہے عبداللہ؟ تو پھر کچھ لوگوں نے ہمت کر کر نابغۃ الجودی کی مکان میں لے کر گئے کہ یہ دیکھو، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ قبر ہے، عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 18 سال کے اندر میرے محبوب ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے ہیں، اور 16 سال کی لڑکی بیوہ بن چکی ہے 16 سال کی عمر کے اندر۔ اندازہ کرو اپنے محبوب کو اللہ نے دنیا میں کتنے آزمائشوں کے ساتھ میں بھیجا ہے۔ نابغۃ الجودی کے مکان میں اللہ کے نبی کے باپ والد محترم آرام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں واپس تشریف لائے۔ حضرت آمینہ نے دیکھا 2 ہیں، 3 تو نہیں ہیں، 3 ہوتے تو شاید میرے شوہر ہوتے۔ دیوار کو کان لگا کر سنا۔ ان دونوں نے روتے ہوئے عبد المطلب سے کہا، حضرت کیا کہیں اور کیسا کہیں، آپ کے بیٹے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ حضرت آمینہ نے دیوار کے سہارے سنا کہ میرے شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں، وہی بیٹھے بیٹھے نیچے گر گئی۔ اب کیا کرے، کیسا کریں؟ اس بچی سے پوچھو جو جوان ہو اور جوانی کے اندر بیوہ ہو جائے، اس پر کیا قیامت برپا ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ابھی اللہ کے محبوب ماں کے گود میں 6 مہینے کے، اب گھر کا خرچ کون اٹھائے؟ ظاہر سے بات ہے، باپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ ذریعہ بناتا ہے، گھر کے خرچے کا ذمہ دار بناتا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں آ گیا، 6 مہینے کا ہو گیا، ابھی تو مکہ المکرمہ کے راستے بہت اچھے بن چکے ہیں، اس زمانے میں کچے راستے تھے، بڑے بڑے نوکیلے پتھر راستوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے اللہ کی قسم، جب میں پتھر پر پیر رکھتی ہوں وہ پتھر روئی کی طرح میرے واسطے نرم بن جاتا ہے۔ ابھی ماں کے گود میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں صبح سویر سحری کے وقت کعبۃ اللہ میں جاتے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ایسا لگتا کعبۃ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ صبح سحری کے وقت گھر سے نکلتی، ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے ستارے نیچے آ کر مجھے سلامی پیش کر رہے ہیں، چاند مجھے سلامی پیش کر رہا ہے۔ جب میں جنگل میں گزرتی، ایسا لگتا کہ درخت پورے جھک گئے ہیں اور تعظیماً مجھے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ایسی خوشبو مہک رہی ہے، ایسی خوشبو مہک رہی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے شکایت کی عبد المطلب سے، بہو تمہاری بیوہ بن چکی ہے، اتنی خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا تم بہو سے پوچھو، آپ عورت ذات ہو، عورت سے آپ پوچھو اتنی خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ تو حضرت عبد المطلب کی بیوی نے کہا میں نہیں پوچھ سکتی ہوں، آج کل آمینہ کے چہرے پر ایسا جلال نظر آ رہا ہے کہ مجھے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے پوچھا بیٹا تم بیوہ ہو، اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے لاتی ہو، اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے لگاتی ہو؟ حضرت آمینہ نے کہا سسر جی جو کچھ میرے ساتھ میں ہو رہا ہے، اگر میں آپ کو وہ سارے باتیں بتلا دوں آپ مجھے دیوان اور پاگل کہیں گے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ جو مہمان میرے پیٹ میں تشریف لائے یہ خوشبو ان سے آ رہی ہے، حال تو میرا یہ ہو چکا ہے خدا کی قسم جہاں پر تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات اتنی پکی تھی کہ زمزم کے کنواں بہت گہرا تھا، تو مکہ پاک کی نوجوان بچیاں ڈول سے پانی کھینچتی تھیں اور بھانڈے میں بھر کر گھر لے جایا کرتی تھی۔ جب حضرت آمینہ اپنے گھر کا پانی لانے خود جاتی زمزم کے کنویں پر تو سارا زمزم کا پانی اوپر آ جاتا، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سارا پانی اوپر آتا۔ حضرت آمینہ یوں پانی بھرا کرتی تھی تو مکہ المکرمہ کے نوجوان بچیاں آپ کا ہاتھ پکڑ لی تھیں اور کہتی بہن آمینہ تم جب تک رکے رہو گی پانی اوپر رہے گا،
یہ اس وجود مسعود کی برکات ہے جو دنیا کے اندر ختم المرسلین بننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دن آ گیا جس کا دنیا کو انتظار تھا۔ دنیا ظلمت کدہ بن چکی تھی، اندھیری نگری دنیا بن چکی تھی، کفر اور شرک اور جادو سر بول رہا تھا، لوگ آگ کے پجاری بن گئے تھے، لوگ سورج کے پجاری بن گئے تھے، لوگ چاند کے پجاری بن گئے تھے، لوگ ستاروں کے پجاری بن گئے تھے، لوگ پانی کی پجاری بن گئے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 پتھر لا کے رکھ کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ دنیا یہاں تک پہنچ گئی تھی، ظلمت یہاں تک پہنچ گئی تھی، لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ پوری دنیا ظلمت کدہ بن چکی تھی، اندھیری نگری بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہے ایک ستارہ نکلے گا سرخ کلر کا، سرخ، اگر وہ ستارہ نکلے گا تو سمجھ لو نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ سرخ ستارہ آسمان پہ نکلا، اہل یہود جو تورات کو جاننے والے غلغلہ مچ گیا، معلوم کرو کون خاتون اس وقت امید سے ہیں۔ تو مدینہ پاک کے اندر معلوم کیا گیا بہت ساری خواتین امید سے ہیں، لیکن بیوہ کوئی نہیں ہے، بیوہ کوئی نہیں ہے۔ کہ مکہ کے اندر معلوم کرو، جب مکہ المکرمہ کے اندر معلوم کیا گیا تو بنو ہاشم کے اندر ایک بیوہ خاتون جن کا نام آمینہ ہے، وہ امید سے ہے، عن قریب بچہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ پہلے یہود سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو بنی اسرائیل سے ختم کر دیا ہے، اور بنو ہاشم کے اندر اللہ نے نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ 12 ربیع الاول مختلف قول ہیں، 8 یا 9 یا 12، 3 تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، 8 یا 9 یا 12، لیکن دنیا سے پردہ کیے ہیں تو صرف ایک تاریخ ملتی ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ دنیا کو چھوڑا ہے 12 ربیع الاول، دنیا میں تشریف لائے 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو۔ پیدائش میں اختلاف ہے، وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، 571 عیسوی پیر کا دن صبح صادق کے وقت 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے۔ داعیہ کون تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں حضرت شفا، اور حضرت عمر بن العاص کی والدہ بھی ساتھ میں تھی، 2 داعیہ تھی۔ وقت شروع ہوا تو گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت شفا نے کہا بیٹی آمینہ، یہ ایسا نازک وقت ہے کہ چراغ کی ضرورت پڑیں گی۔ کہا داعیہ شفا، میں بیوہ آمینہ ہوں، میرے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے۔ دونوں جہاں کے سرکار دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے نور ہدایت لے کر، کتاب روشن لے کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی ماں کے گھر کے چراغ میں تیل موجود نہیں ہے۔ صبح صادق کے وقت
تشریف لائیں اپنے والدہ محترمہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائیں تو بچہ اور ماں کی آنت ملی ہوتی، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے۔ آپ کی ماں کی آنت اور آپ کی ناف الگ الگ تھی، ایک دم صاف اور ستھرے شفاف۔ ختنہ کی دنیا میں ضرورت نہیں پڑی، ختنہ ہو کر تشریف لائے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، انتہائی غلاظت بچے پر ہوتی، دھونا دھانا پڑتا ہے۔ دنیا میں تشریف لائے، انتہائی صاف و شفاف۔ حضرت شفا کہتی ہیں خدا کی قسم بیٹا محمد ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، ایسی روشنی کمرے کے اندر ہوئی کہ ہمیں چراغ جلانے کی پھر ضرورت پیش نہیں آئی۔ پورا کمرہ روشن، پورا کمرہ چمکدار، کمرے میں خوشبو۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ مجھے خبر ملی بیٹا ہوا ہے، میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو بیٹا محمد یوں ہاتھ رکھا میرے بستر پر، یوں ہاتھ، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی۔ حضرت آمینہ کہتی خدا کی قسم بیٹے محمد نے شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف کی تو میں نے بیٹے محمد کی انگلی سے نکلتا وہ نور دیکھا، اور میں نے اس وقت ملک شام کے محلات کو دیکھے، میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھے۔ تاریخ میں لکھا ہے حضور پیدا ہوں گے مکہ المکرمہ کے اندر، ہجرت کریں گے مدینہ منورہ کے اندر، اور آپ کی حکومت قائم ہوں گی ملک شام کے اندر۔ اشارہ تھا کہ تمہارے بیٹے کی حکومت ملک شام میں قائم ہوں گی۔ ایک روشنی نکلی، بصرہ کے محلات، شام کے محلات کو اللہ نے آپ کی ماں کے سامنے کر دیے۔ پھر آپ یوں سجدے میں گئے، فل سجدہ، فل سجدہ۔ کچھ منٹ کا بچہ ہے، سجدے میں گیا ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے میں سجدہ کرنے والا رسول ہوں، او میری امتی تم بھی سجدہ کرنے والی امتی بنو۔ سجدے میں گئے ہیں، پیغام دیا آتے سے دنیا کے اندر۔ اب ظلم کی نگری ختم، شرک کی نگری ختم، بت پرستی ختم، ظلم ختم۔ آپ تو سجدے والے کی بادشاہ دنیا کے اندر قائم ہوں گی۔ حسین نے کربلا کے میدان کے اندر تیروں تلواروں کے نیچے سجدہ کر کر اس امت کو پیغام دیا تھا، تیر تلوار چل جائے ہمیں گوارا ہے، لیکن سجدہ چھوٹ جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ پیغام تھا امت کے واسطے کہ تمہارا رسول دنیا کے اندر آیا ہے، ابھی کچھ ہی منٹ ہوئے ہیں اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر کی مچھلی کو خوشخبری سنا رہی ہے، سن آج اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، پورے دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے، اور فارس کی آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، کبھی بند نہیں ہوئی تھی، وہ جلتی تھی مشک سے اور چندن کی لکڑیوں سے۔ 1000 سال کے اندر وہ آگ کبھی 1 منٹ کے لیے بجھی نہیں تھی، لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے، فارس کا بادشاہ اس کی پرستش کیا کرتا تھا۔ اچانک آگ بجھ گئی، پوچھا کیسے آگ بجھ گئی؟ لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پوری دنیا میں غلغلہ مچ گیا، شیاطین پہلے آسمان پر جاتے تھے۔ اب پہلے آسمان پر شیاطین جاتے تھے تو فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، جو اللہ فرشتوں کو کہتے تو وہ باتیں فرشتوں کی سن کر دنیا میں آ کر نجومیوں کو بتلایا کرتے تھے۔ اب شیطان جا رہے پہلے آسمان پر، فرشتے مار رہے، بھئی کیا ہوا دنیا کے اندر؟ آپ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، آپ تمہاری بادشاہت ختم، آپ صرف دنیا کے اندر ایمان کا نور چلیں گا، قرآن کا نور چلیں گا، نبی اور پیغمبر کی ہدایت چلیں گی، اور نبی اور پیغمبر کی تعلیم کی روشنی پورے دنیا کے اندر پھیلیں گے۔ تو لوگوں 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا پیغام ہے میری امت نماز مت چھوڑنا، میری امت سجدہ مت چھوڑنا، میری امت امانت داری کو مت چھوڑنا، میری امت خیانت سے دور رہنا، میری امت رسوم و بدعات و خرافات سے دور رہنا۔ میں وہ رسول ہوں جس نے رسوم و بدعات و خرافات کو ختم کر دیا، میں وہ رسول ہوں جس نے موسیقی ختم
ختم کر دی۔ 12 ربیع الاول کو ایسے کوئی حرکت مت کرنا ڈی جے اور تاشوں کے ذریعے، ناچ اور گانوں کے ذریعے کہ ہم آج عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے موسیقی ختم کرنے کے واسطے، میرے رسول دنیا میں تشریف لائے گانا ختم کرنے کے واسطے۔ آج عید میلاد النبی کے نام پر لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں۔ پڑوس ملک کے اندر یوٹیوب پر ایک کلپ آئی ہے، لوگ میلاد النبی کے نام پر ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا، وہ گانا لگا کے لڑکیاں بھی ناچ رہی، لڑکے بھی ناچ رہے۔ اللہ اکبر! اسلام میں 2 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 عید ہے اسلام کے اندر، تیسری عید اسلام میں نہیں ہے۔ جہاں جاؤ جس سے چاہو پوچھو قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے؟ 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ میرے محبوب اگر 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پیغام کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کے پیغام کو سر پہ رکھنا چاہیے اور اپنے زندگی کا مشعل راہ آپ کے پیغام کو بنانا چاہیے، آپ کے سنتوں کو بنانا چاہیے، آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے اور آپ کے نقش قدم پر ایک غلام بن کر زندگی گزارنا چاہیے تاکہ آپ کی شفاعت مجھے اور آپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے مل سکے۔ یہی پیغام ہے 12 ربیع الاول کا کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ کا کہا مانا جائے، آپ کی جو باتیں ہمارے سامنے آئے بولنے والا بھی سننے والے سب مل کر عمل کرے اور آپ پر درود شریف پڑھا جائے اور آپ کی ہدایت کو عام کیا جائے اور اللہ کی بندگی بن کر زندگی گزارا جائے۔ یہی پیغام ہے میرے اور آپ کے محبوب کا دنیا میں تشریف لانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔